بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوٹیوب کے تھمبنیل سے آپ کو جو ہمارا ٹاپک نظر آ رہا ہے وہ دل سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دل جیسی نعمت سے نوازا۔ اس کا سالم ہونا، اس کا درست ہونا ہماری ساری باڈی کو درست رکھتا ہے، اور جہاں پر اس میں خرابی پیدا ہو جائے ہماری ساری باڈی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دل کے فنکشنز کو دیکھیں، ہارٹ فنکشنز کو دیکھیں، تو بے تحاشا فنکشنز ہیں جو وہ ایک وقت میں صرف اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، ان کو فنکشنز کو پورا کر رہا ہے اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے سائنس سبجیکٹ پڑھا، ہم حیران ہو گئے ہیں اس دل کے فنکشنز کو پڑھ کے کہ کس قدر کام وہ ایک وقت میں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح اس کے اندر باریک باریک سی وینز رکھ کر اس کو ایک حکم صادر کر دیا، اور وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ لیکن جب ہمارا دل بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان نہ صرف جسمانی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے بلکہ روحانی طور پہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور جسمانی کمزوری انسان کو روحانیت سے بھی دور کر دیتی ہے، عبادات سے دور کر دیتی ہے، ایمان کی کمزوری بعض اوقات آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اتنا ایکٹیو نہیں رہتا جتنا وہ ایک بہترین دل کے ساتھ ایکٹیو تھا۔ آج ہم کچھ ہارٹ کی اسپرچول ڈیزیزز کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسپرچول ڈیزیزز بہت ساری ہیں، لیکن اس پارٹ میں کچھ ڈیزیزز کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ پارٹ میں باقیوں کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ڈیزیز ہے وہ شوئنگ آف، ریاکاری۔ یہ کیا ہے؟ ہم شوئنگ آف اور ہیپوکریسی کے متعلق اکٹھی بات کرنا چاہیں گے۔ یہ کیا ہے اور ہمیں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ یہ ایکشن آف دا ہارٹس ہیں۔ اگر آپ اس کی ڈائمینشنز میں جائیں تو اس کی واسٹ ڈائمینشنز ہیں، اور اس کو آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اینی ون ہو فیلز بیٹر دین ادر ونس، کہ کسی سے بھی بڑھ کے خود کو بہتر سمجھنا، کسی نیگیٹو فیلنگ کا اپنے اندر آ جانا، جیلسی کا یا اس طرح کی اور چیزیں، اور وہ جو نیگیٹو فیلنگز ہیں وہ ہمیں شو آف کرنے پر آمادہ کرتی ہیں یا تیار کرتی ہیں۔ اسی طرح ہماری عبادات میں شو آف کچھ ہوتا ہے، جیسے شیطان کا وسوسہ دے دینا کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے، سجدہ لمبا کر دو، تمہیں وہ دیکھ رہا ہے، صدقہ دے دو، اور اس لیے کہ تاکہ تمہیں لوگ اچھا کہیں۔ اصل چیز ہماری اس کے اندر انٹینشن ہے کہ ہماری انٹینشنز کیسی ہیں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے۔ شوئنگ آف کو ہم دو طرح سے لے کے چلیں گے، ایک ہے ورڈلی شوئنگ آف اور ایک ہے ریلیجیس شوئنگ آف۔ ورڈلی شوئنگ آف میں ہم اپنے ساتھی کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری انٹینشنز ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ انٹینشنلی نیگیٹو فیلنگز انسان کے اندر آتی ہیں، اور وہ پھر دوسرے انسان کو یہ فیل کرواتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے۔ ہیومن نیچر ہے کہ اگر ہم اچھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اچھے بائک پر بیٹھتے ہیں تو یہ فیلنگز آ جاتی ہیں، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آر یو کٹنگ آف یور ایکشن؟ کیا آپ اپنے اس ایکشن کو ختم کر دیں گے کہ آپ کو بڑی گاڑی میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، آپ کو اچھے بائک پر بیٹھنا ہی نہیں ہے، آپ کو اچھے گھر میں رہنا ہی نہیں ہے؟ نو، یو شوڈ ہیو ٹو چینج یور انٹینشن۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی ہیں تو اپنی انٹینشنز کو بس چینج کریں۔ اسی طرح دیکھیں کہ جہاں پر بات آتی ہے ریلیجیس شوئنگ آف کی، اس میں بھی دیکھیں دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے۔ آپ کے سامنے کچھ اپنے سلف صالحین کی مثالیں رکھوں گی کہ ابراہیم نخعی کا رحمۃ اللہ جو تھے، وہ جب کوئی آ جاتا تھا اور وہ اس سے قبل قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے کہ یہ شخص یہ نہ کہے کہ اس کا ہر وقت کا قرآن سے تعلق ہے، کہ جب اس کو دیکھیں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔
اسی طرح سلف صالحین میں سے کچھ ایسے تھے جو بہت تہجد گزار تھے، لیکن جب وہ ان سے کوئی ملنے کے لیے آتا تھا، بلکہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو وہ اپنی آنکھیں ملتے تھے، اور وہ ایسے شو آف کرتے تھے یا ایسے وہ ظاہر کرتے تھے کہ جیسے ابھی اٹھ کے آئے ہیں، حالانکہ وہ تہجد گزار تھے، بہت پہلے کے اٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں، اٹ ڈپینڈس آن کیس ٹو کیس۔ اگر آپ اپنے فور فادرز کی ان ایگزامپل کو سامنے رکھیں تو ہم ان کی نیت پہ شک تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے والے تھے۔ تقویٰ کا ہائی لیول تھا ان کے اندر، اور انہوں نے اپنے اعمال کو اتنا سیکرٹ بنایا ہوا تھا۔ لیکن اگر دوسری طرف جائیں تو یہی سلف صالحین لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی پبلکلی بھی نیک اعمال کرتے تھے۔ لہٰذا اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ٹیک کیئر آف یور انٹینشنس، اپنی نیت کا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ آخر میں آپ کے سامنے میں ایک واقعہ رکھوں گی اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس منافقین کی لسٹ تھی۔ ان کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا هل انا من المنافقین، کیا میں منافقین میں سے تو نہیں ہوں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا جواب دیا کہ آپ خلوت میں نیک اعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ نماز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور دوسرا انہوں نے کرائٹیریا یہ دیا، اور کیا جب گناہ ہو جائے تو ریئلائز کرتے ہیں کہ یا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو تمہارا نام منافقین میں نہیں ہے۔ مطلب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کرائٹیریا دے دیا کہ ان دو باتوں پہ خود کو جج کر لو۔ انٹینشنز میں دیکھیں، اگر آپ کی انٹینشنز اچھی ہیں نا، تو میں اور آپ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اپنے ہر عمل کو ہمیشہ چھوٹا دیکھیں گے، ہر نیک عمل کو۔ کبھی ہم اس پہ ریلائی کرنے نہیں لگ جائیں گے کہ بس یہ کافی ہے، نہیں، مجھے آگے سے آگے بڑھنا ہے، ساتھ ساتھ اپنی نیت کا جائزہ لیتے جانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، پرائڈ، غرور اور فخر، تکبر، ایگو، ایروگنس، سیلف اسٹیم، سیلف وردی، یہ دراصل سائیکولوجیکل انسیکیورٹی ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے تو وہ اس انسیکیورٹی کو کور کرنے کے لیے اپنی ایک جھوٹی تصویر پیش کرتا ہے، اور یہ جھوٹی تصویر اپنے آپ میں جو بڑھا چڑھا کر اپنے بارے میں پیش کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی کھینچ لیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کھنچوا دیتا ہے۔ دوسرا اس کا موٹیو کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو مجھے دوسرے کو گرانا ہے۔ مطلب اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا، مگر وہ جو کر رہے ہیں مجھے ان کی بے عزتی ضرور کرنی ہے، ان کا مذاق ضرور اڑانا ہے، وہ جو اوپر آ رہا ہے اس کو مجھے نیچے گرانا ہے۔ اس طرح شاید اس کے اندر یہ جب جذبہ یہ آ جاتا ہے تو وہ خود کو پھر اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ مزید انسیکیورٹی میں گر چکا ہوتا ہے۔ اچھا، فخر، غرور، تکبر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فرعون ہو، یہ کام بندہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ دراصل کسی دوسرے کے اوپر سلطنت قائم کرنا ہے اور اپنی مرضی سے دوسرے سے کام نکلوانا ہے۔ تکبر کی سب سے بڑی نشانی غصے کا آنا ہے، اور غصہ بھی ایسا جو آسانی سے آ جائے۔ ایسے انسان کو اگر اتنا بھی کہہ دیا جائے کہ خدا کا خوف کھاؤ تو اس کو اپنی غلط عزت کا احساس پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ گناہ گاری انداز میں اس گناہ کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتا ہے جو وہ مسلسل کر رہا ہوتا ہے، اپنی انا اور تکبر کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے جس طرح ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہتان عظیم جیسا گناہ کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے صرف مقصد یہی تھا کہ وہ کس طرح سے خود کو اوپر کرے اور ایمان والوں کو نیچے گرا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فخر، غرور، تکبر سے بچا کے رکھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ متکبرین سے محبت نہیں کرتے۔ اس کے بعد انوی، مطلب کینہ، بغض، پوشیدہ دشمنی رکھنا۔
حسد کرنے والے پر اللہ کی رحمت کا نزول رک جاتا ہے، جیسے بارش آنا بند ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت آنا بند ہو جاتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے پہ بھی اللہ کی رحمت کے دروازے رک جاتے ہیں، اس کے اندر سے خیر نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد ایمان کو اس طرح زخمی کر دیتا ہے جس طرح جانوروں کے اوپر ایک کیڑا بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کا خون چوس کر ان جانوروں کو ناکارہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پسند کرے اور جس کے پاس یہ نعمت ہے اس کے لیے یہ تڑپ بن جائے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو حسد کی 3 وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ بغض، دلوں میں بغض کا ہونا، نفرت کا ہونا، جس کی ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ کسی دوسرے کے لیے محبت نہ ہونا، جو نعمتوں کو دیکھتا ہے، کسی کے پاس نعمتیں ہیں تو وہ افسوس کرتا ہے اور اس کی فضیلت و انعام پر وہ جل اٹھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ایک کام انسان خود تو نہیں کر سکتا، خود کرنے سے عاجز ہے، لیکن کسی کو کرتے دیکھتا ہے تو وہ جل بھن جاتا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایک شخص کسی بھی اچھائی کو پسند ہی نہیں کرتا، کہ جب بھی وہ کسی کی بلندی کو دیکھتا ہے تو اسے برداشت ہی نہیں ہوتا، اور یہ خاصیت سب سے زیادہ عام اور خطرناک ہے، کیونکہ ایسا شخص نہ تو کبھی راضی ہو سکتا ہے اور نہ اسے راحت ملتی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی فضیلت مل بھی جائے تو وہ ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے، اور اگر اس انسان کے اندر قدرت نہ ہو تو وہ حاسد کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کے لیے یہ 4 اسپریچول ڈیزیزز جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کافی ہیں۔ ان کے بارے میں سوچیں گے، ان کے بارے میں سمجھیں گے اور اپنے اندر سے ریاکاری، منافقت، فخر، غرور، حسد، تکبر نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا کرنا جو نہ صرف جسمانی بیماریوں سے پاک ہو بلکہ روحانی بیماریوں سے بھی پاک ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کلپ میں اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور مزید اسپریچول ڈیزیزز کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔